پاکستان ٹورزم کارپوریشن نے اپنے شمالی آپریشن بند کرنے اور ملازمین کو فارغ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ملک بھر میں 30 سے زائد پی ٹی ڈی سی کے موٹیلز کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ایک ہی جھٹکے میں 400 ملازمین کو نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اس سے کچھ دن پہلے حکومت نے اسٹیل ملز کے ہزاروں ملازمین کو ملازمت سے فارغ کیا ہے، جبکہ پی آئی اے کا معاملہ ابھی تازہ ہے۔ ویتنام کے بعد ملیشیا نے بھی پاکستانی پائلٹس کو گراؤنڈ کر دیا ہے۔ ادھر وفاقی حکومت نے مختلف وزارتوں میں کئی عرصے سے جو خالی پڑی ہوئی 80,000 اسامیاں تھیں ان کو بھی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کرنے والی حکومت جو ہے اس میں ہزاروں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تحریک انصاف حکومت نوکریاں دینے کے بجائے ملازمین کو فارغ کیوں کر رہی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے رہنما تحریک انصاف شاندانہ گلزار صاحبہ۔ السلام علیکم شاندانہ صاحبہ۔ السلام علیکم عبیس، کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر۔ پروگرام میں وقت دینے کے لیے بہت شکریہ۔ اب ایک طرف ہمارے سامنے خبر آتی ہے پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی، خبر آتی ہے پاکستان اسٹیل مل کی، اور اس کے علاوہ مطلب جو ادارے ہیں کہ جہاں پر اسامیاں تھیں وہ بھی ختم کر دی، پی آئی اے کے بھی معاملات ہیں۔ اب اتنے سارے معاملات میں سب سے بنیادی سوال لوگوں کا یہی ہے کہ آپ نے تو نوکریاں دینی تھیں، آپ نوکریوں سے نکال کیوں رہے ہیں؟ شکریہ عبیس، یہ تو بہت ہی ایک مزیدار آپ نے وہ بنا دیا بلندہ سا، لیکن یہ ایسا ہے نہیں۔ دیکھیں، پہلے اگر بات کریں پی آئی اے کی، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، یہ میں نے کل رات بھی ایک شو پہ بتایا کہ پی آئی اے کے لاسز کو، یعنی کہ نقصانات کو سسٹین کرنے کے لیے آپ، میں، شفا، ہم سب اس وقت لاکھ روپے فی منٹ اپنی جیب سے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لاکھ روپے فی منٹ۔ 20 سال میں اس کا بزنس، پی آئی اے کا بزنس آ گیا ہے 100 گنا لاس میں۔ لوگ دو کہتے ہیں نا کہ رات چگنی اور دن دگنی مشکل سے بولتے ہیں، بزنس ڈبل کرتے ہیں، انہوں نے 100 دفعہ اس کو مائنس میں لے گئے، رائٹ؟ اس کو مائنس کر دیا۔ اچھا، کیسے کیا ہے؟ آپ سیاسی ورکرز کو بھرتی کرتے گئے ایز انجینئرز۔ ایک بندہ جس نے 10ویں کا امتحان نہیں پاس کیا تھا، آپ نے اس کو پولیٹیکلی فیور کرنے، کیونکہ وہ کرنگی میں، ملیر ملیاری میں آپ کا ورکر تھا، آپ کا ہیڈ تھا، آپ کو ووٹ دلاتا تھا، آپ نے اس کو آپ انجینئر بھرتی کر دیا، تنخواہیں دے دی۔ آپ ایک سینیٹر تھے، آپ اپنے 4 بھائیوں کو پی آئی اے میں ڈال دیا، کچھ کو پالپا میں ڈال دیا۔ ہوا یہ کہ ایئر لائن کے ملازمین بڑھتے گئے، ٹھیک ہے؟ 19,000 ملازمین ہیں، اور آپ کے پاس تقریباً 38 یعنی 40 جہاز ہیں کیل، اور آپ کا پروفٹ کیا ہے؟ -2.8 بلین، مائنس یعنی کہ آپ کا لاس میں جا رہا ہے۔ دنیا کے مجھے ایک ایئر لائن دکھا دے جو ایسے آپریٹ کرتی ہے، دیکھیں، جسے ہم کہتے ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز۔ بے شک اسٹیٹ ماں ہوتی ہے، لیکن اسٹیٹ ایسی ماں نہیں ہوتی کہ ایک سے جیب سے چوری کر کے دوسری کی جیب میں ڈالے۔ میں اور آپ کیوں ان تنخواہوں کے ذمہ دار ہیں؟ مجھے یہ تو بتائیں۔ اس کے برعکس ٹرکش ایئر لائن دیکھیں، اس کے بھی 19,000، سن لیں 19,000 ٹرکش ایئر لائن کے امپلائیز ہیں، 19,000، اور وہ 300 ان کے جہاز ہیں، اور وہ دنیا کی ہر جگہ فلائی کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے؟ تو اگر پی آئی اے میں 38 آپ کے 38 جہاز ہیں، ان کے 338، اور سیم نمبر آف امپلائیز 38 اور 296، ٹھیک ہے؟ اور سیم نمبر آف امپلائیز ہیں، اور ان کا $8.5 بلین ان کا پروفٹ ہے، اور آپ کو پی آئی اے تو سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا، لیکن اس میں تو یہ بات ٹھیک ہے کہ پی آئی اے میں سیاسی بھرتیاں ہوئی، اور پاکستان کے ہر سرکاری ادارے میں سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں، اور اگر وہ سیاسی بھرتیاں نہ بھی ہوں تو ایک ادارے میں 20,000 لوگوں کا ہونا ٹھیک نہیں نظر آتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ فلائٹس جو آپ کے پاس آپ 20,000 لوکیشنز پہ جائیں نا، تو آپ کریں 20,000 لوکیشنز پہ کر جاتے ہیں۔ لیکن مسئلہ جو اعتراض کا ہے وہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں، جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار پر لوگ اعتراض کر رہے ہیں، اور اس میں آپ کے اپنے وفاقی وزراء بھی شامل ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ جمہوریت میں رہتے ہیں تو طریقہ کار پہ 100 آبجیکشنز ہو سکتی ہیں، اعتراضات ہو سکتے ہیں، اور وہ ٹھیک ہے۔ میں ایک سوچوں گی، میں نیا پاکستان ہوں، میں سوچتی ہوں کہ سچ بات بولے، فلی بات بولے، کھری بات بولے، تاکہ ایک دفعہ دنیا کو بھی یہ سگنل مل جائے کہ اب پاکستان جھوٹی قوم نہیں رہی۔ پہلی دفعہ جب پاکستان میں یہ ہوا 2007 میں، وہ پرانا پاکستان تھا، مشرف صاحب کا پاکستان تھا، اور انہوں نے ساری باتیں چھپا دی۔ ہوا یہ کہ ایو نے آپ پہ بین 2 سال کا لگایا تھا، 2 سال کا بین 2007 میں پی آئی اے پہ لگا تھا کہ یورپین یونین نہیں آ سکتے۔ ابھی تو انہوں نے، یورپین یونین نے 6 مہینے کی معطلی کی ہے، اور آپ کو 15 دن اپیل کا ٹائم۔ پروفٹ میں بھی تھی 2004 میں پی آئی اے نے آخری پروفٹ جو رپورٹ کیا تھا وہ 2004 تھا۔ جی بالکل، میں 2007 کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹورڈز دی اینڈ آف مشرف صاحب رول انہوں نے ساری انسٹیٹیوشنز کو برباد کر دیا تھا۔ یہی ہوا ہے۔ اس کے بعد جو 2 الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں، بدقسمتی اس ملک کی ہے کہ پچھلے 40 سال میں جو بھی آیا ہے رولر، میں لیڈر نہیں کہوں گی،
جو بھی رولر آیا ہے اسے تباہی کی طرف ملک کے انسٹیٹیوشنز کو لے کے گئے ہیں. اگر آپ دیکھ لیں مشرف صاحب نے کس کو بھرتی کیا, ہر بندے نے اپنے اہلکاروں کو بھرتی کیا. اسی طرح زرداری صاحب نے کس کو کیا, میاں نواز شریف صاحب نے کس کو کیا. ہو سکتا ہے وہ ڈیسپریٹ تھے, حکومت میں تھے, ان کو دنیا کنٹرول کرنی تھی. میں بدنیتی کسی کو نہیں اسکرائب کرتی, لیکن یہ حق کس نے آپ کو دیا تھا کہ آپ ملکی اداروں کو برباد کریں جو میرے اور آپ کے ٹیکس سے چلتے ہیں. اچھا, اب اس میں ایک اور چیز بھی تو ہے نا, بہت سارے لوگ آپ کے بھی وہ لوگ ہیں جو پرانے لوگ ہیں. غلام سرور صاحب اس سے پہلے بھی تو حکومتوں میں رہے ہیں نا, تو وہ جب حکومتوں میں پہلے تھے تو وہ یہ کام کر رہے ہوتے تھے اپنی پارٹی یا اپنی حکومت کے ساتھ مل کے. اب وہ آپ کے ساتھ ہیں تو یہ کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. تو اس طریقے سے تو ہم کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے ویس. اگر آپ کو یاد ہے, آپ ہی کا ایک شو تھا آج سے تقریباً سال پہلے, اور آپ نے اس شو میں مجھ سے پوچھا تھا کہ اسد عمر صاحب کو پرائم منسٹر نے کیوں ہٹایا, حالانکہ ان کے وہ رائٹ ہینڈ مین پرائم منسٹر خود یہ کہتے ہیں. میں نے تب یہ جواب دیا تھا کہ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ میری ویژن پہ جو منسٹر پرفارم کرے یا ایم این اے پرفارم کرے وہی رہیں گے. انہوں نے اسد عمر صاحب کو امیڈیٹلی پی این ڈی آفر کی, اسد صاحب نے نہیں ایکسیپٹ کی, حالانکہ پی این ڈی میں آپ کا سی پیک ہینڈل ہو رہا ہے, وہ بہت ہی انرجی تھی میرا خیال ہے. جی, اور انہوں نے ریفیوز کر دی, رائٹ, کیونکہ انہوں نے سوچا کہ میں تھوڑا بریک لے لوں, وہ تھک چکے تھے. یہ ابھی بھی میں آپ کو کہتی ہوں کہ جو منسٹر یا جو جس طرح آپ نے بات کی ایم این اے, چاہے پرانے پاکستان کا ہو چاہے نئے پاکستان کا ہو, لیکن اگر وہ پرفارم, بیس لائن صرف پرفارمنس ہے, اگر پرفارم نہیں کر رہا تو وہ جائیں گے. ابھی تو ہماری حکومت یہ کون سا ویژن ہے کہ اب پی آئی اے کو تو چلیں آپ نے ری ویمپ کرنا ہی ہے, لیکن روزویلٹ ہوٹل کو بھی بیچ دیں. روزویلٹ ہوٹل کو بیچنے کو پتہ نہیں کس نے آپ کو شاید وہ ویڈیو شاٹ دکھایا میاں نواز شریف صاحب کا. روزویلٹ ہوٹل ہم نے لیا کب تھا, ہم نے کس کو کتنے, آپ کو یاد ہے اس کی قیمت کیا ہے اور ہم نے کتنے میں اس کو بیچا تھا؟ اب وہ ہمارا ہے نا, آئی تھنک ہے اب تو, اب آج کل. جی بالکل. تو اب تو کہیں نہیں جا رہا نا وہ بس. یہ دیکھیے جو آپ کو آپ کے بیچارے دوست نہیں بتاتے اپوزیشن والے, وہ بھی وہ سارٹ آپ چلا دے تو میں میرے لیے آسان ہو جائے, بٹ چلے میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. روزویلٹ ہوٹل ہمارے, میں پرائیویٹائزیشن کمیٹی کا حصہ ہوں جس کے چیئر پرسن ہیں مصطفیٰ محمود, وہ پیپلز پارٹی کے ہیں. اس کمیٹی میں یہ ہوٹل جب آیا تو ہم نے پوچھا اس کا آپریشنز کا ہمیں ریکارڈ چاہیے. یہ تقریباً 6 مہینے پرانی بات بتا رہی ہوں, جب لاک ڈاؤن نہیں ہوا تھا اور ہماری کمیٹی میٹنگز ہو رہی تھی. اس میں جب ہمارے چیئر پرسن اور ہم سب تمام, کیونکہ سب آپ کو پتہ ہے نا پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, پی ٹی آئی, ہم سب ممبران بیٹھے ہوتے ہیں, اور ہم نے پوچھا پرائیویٹائزیشن کمیشن سے بھی, منسٹری سے بھی, کہ ہمیں اتنا بتا دیں کہ یہ روزویلٹ ہوٹل اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں, یہ کتنا کماتا ہے, یہ کتنا کھاتا ہے, یہ پیسے جا کہاں رہے ہیں. جی میڈم وہ کیونکہ ایک پرائیویٹائزڈ ہوٹل ہے تو ہم آپ کو نہیں دے سکتے. میں کہا جی ہم اراکین پارلیمنٹ ہے, ہم آپ سے ہر سوال پوچھ سکتے ہیں, جہاں پہ ٹیکس پیئر کا 1 روپے لگا ہوا ہے ہم آپ سے سوال پوچھ سکتے ہیں. آج تک کاغذات ہمارے پاس نہیں پہنچے. ایبسولوٹلی. میں جو آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جو آج کل ہوا یا فضا پھیلائی ہوئی نہیں کہ جی ہم نوکریاں پھینک رہے ہیں, ہم لوگوں کو گھر سے بے گھر کر رہے ہیں, ہم پرائیویٹائز کر رہے ہیں, ہم جو کر رہے ہیں دیٹ از دا فالوئنگ. اسٹیل مل کے ورکرز کو آپ کو پتہ کتنا پیسہ ملا ہے؟ فی کس تقریباً 23 سے 25 لاکھ ملا ہے. 9,000 ورکر تھے, 9,500. یہ تقریباً ڈی سی والے بڑے پریشان ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہوٹلز وغیرہ چلاتے تھے. سن لیں جی, وہ اسٹیل مل والے بھی جی بڑے پریشان تھے. ان کو پچھلے سال ہم نے تقریباً 1.4 ارب روپے دیے, جو بیواؤں کے اور جو یتیموں کی پینشن رکی ہوئی تھی وہ ہم نے نکال دی. ہم ابھی بھی تقریباً 1.6 ارب ان کے قرضدار ہیں یتیموں کے, بیواؤں کے, جو ان کے اسٹیل مل کے پرانے ورکرز تھے. اچھا پھر کیا ہوا کہ جب یہ پرائیویٹائزیشن کی ہم نے بات کی, میں کہا پرائیویٹائزیشن نہیں کرتے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوگی اسٹیل مل کی. اور اسٹیل مل کے لیے پھر ہم نے ان کو جو ہینڈ آؤٹ جو پیکج دیا, آپ خود ذرا سوچیں کہ احساس پیکج میں ہم نے سب کو 12,000 روپے دیا فی کس, اور یہاں پہ ہم 23 لاکھ فی ہیڈ دے رہے ہیں اس اسٹیل مل کے لیے جس نے 5 سال میں ایک میخ نہیں بنائی, ایک کیل نہیں بنائی. آپ صرف سوچ لیں کہ اپوزیشن اس کو کیسے پینٹ کر رہی تھی. اسی طرح جو پی ڈی ڈی سی کا معاملہ ہے, آئی کین اشور یو کہ جہاں پہ حکومت, دیکھیں یہ کام سارا پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے, نوکریاں کریٹ کرنا. اس وقت پاکستان فائنینشیل کرنچ میں ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام لوگوں کو ایک جنرس ہینڈ آؤٹ ملے, پینشن کے ساتھ, گریچوٹی کے ساتھ. لیکن جب ٹورزم پاکستان میں اس وقت بند ہے نا, باہر سے کوئی آ رہا ہے, پشاور سے کوئی سوات تک نہیں جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, ان کی تنخواہیں میری اور آپ کی تنخواہ سے جائیں گی, ہمارے ٹیکسز سے جائیں گی, یہ حکومت کہاں سے پورا کرے گی؟ لیکن اگر, اور یہ بھی میں نے آپ کو بتاؤں کہ اپیل کا ہم نے حق دیا ہوا ہے ہر سٹیج پہ, اگر پی ٹی ڈی سی ورکرز کو لگتا ہے کہ ان کے خلاف قانون کیا گیا ہے,
अगर सियासी बात करते हैं ना उसको तो कोई जवाब नहीं होता, लेकिन अगर ये खिलाफ कानून हुआ है उनके पास फुल राइट अपील का, वो हाई कोर्ट में भी जा नहीं तो सकते हैं, अचानक वो कर सुप्रीम क्यों कोर्ट दिया? में भी मतलब जा वेट नहीं सकते कर हैं। सकते थे हम कि कोरोना के खत्म होने के या जरा बेहतर हो जाते हालात तो करते? अब तो वो भी आप लोगों पे बोझ बन जाएंगे ना, क्योंकि बेरोजगार हो गए, जो भी था तनख्वाहें तो शायद उनको जा रही थी बेसिकली, तो उनके लिए तो ये फायदेमंद था और हुकूमत के लिए भी एक तरह से कि उनको रखते अभी कुछ अरसे के लिए, और फिर जब हालात बेहतर हो जाते, मईशत भी जरा बेहतर हो जाती तो उनको फारिग करते। देखिए, अगर आपको याद है वज़ीर आज़म ने जो तकरीर की है 2 दिन पहले, उन्होंने यही बोला कि जो सबसे बड़ा गम है इस वक्त उनको नॉर्दर्न एरियाज़ का है, चाहे वो जीबी का हो, चाहे वो केपी का हो। सिर्फ़ इसलिए कि वो अपनी सारी साल की जो आमदन थी वो इन 5-6 महीनों में कमाते थे, अब वो आमदन अभी बंद हो गई है। ये हुकूमती वर्कर्स हैं, इनको हो ही नहीं सकता कि आप कॉम्पनसेशन के बगैर उनको फारिग करें। ठीक है, दूसरी बात, ये और पैसा पेंशन भी आ इनको कहाँ से मिलेगी। रहा है? किसी किटी से तो पैसा आएगा ना। तो जब किसी कोई किटी ही, कोई हेड ही नहीं है आपके पास, जब आपने रिफॉर्म करना है हुकूमत को, और आपने देखिए पीटीडीसी, मुझे नहीं पता, मेरे पास डिटेल इस वक्त लिस्ट नहीं है लोगों की कि कौन है और किसने भर्ती किया, बट नेचुरली हमारे टाइम पे नहीं भर्ती हुए होंगे। लेकिन जो चीज़ लोगों को समझने के लिए है कि कोरोना टाइम्स में क्या पता साल बाद भी ये नहीं खुलता, पाकिस्तान टूरिज्म के लिए नहीं खुलता, फिर ठीक है, आप लेकिन मुझे हम बताइए मतलब कि हम आप तनख्वाहों लोगों के का इन इकदामात को ज़ामिन कह कौन सकते है? हैं कि ये रिफॉर्म्स शुरू हो गए हैं, जो खान साहब ने असेंबली में बात की कि अब हम इदारों को ठीक करेंगे और अब हम तेजी ले आएंगे, तो ये वो रिफॉर्म्स हैं। देखिए, ये वो रिफॉर्म्स भी हैं, लेकिन ये सख्त वक्त है। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि लोगों को नौकरी से निकालना कोई अच्छा इक़दाम है। इससे मैं बिल्कुल नहीं ठीक है। कहूँगी कि लोगों की दिल आज़ारी करना अच्छा, मैं सिर्फ वो कह रही हूँ कि ये ज़रूरत वक्त है। हो हाँ। सकता है कि 6 महीने बाद, 10 महीने बाद इस पे नज़रसानी हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल डाउनसाइज़िंग इसलिए हो रही है। हाँ, आपको अगर ये याद है कि स्टेट बैंक ने एक स्कीम दी थी, जिस स्कीम में हमने लोगों को नौकरियों के लिए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ के लिए हमने उनके लिए बैंक लोन्स रखे थे कि आप 3 महीने, 6 महीने लोगों की तनख्वाहें बरकरार रखें, और हमने 4 और 5% पे वो लोन्स दिए थे। तो ये मुश्किल हालात हैं, मुश्किल चीज़ें हैं और सब पे नज़रसानी भी हो सकती है, लेकिन हुकूमत कब तक टैक्स पेयर से पैसा लेके लोगों की जेबें भरती रहे? आपने सिर्फ इस पे फैसला करना। ठीक बिल्कुल है, ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। शांदाना गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद थी।